دیکھا کہ بدر والے دنیا میں غالب ہو گئے اور ہمیشہ اور قیامت تک انشاءاللہ غالب رہیں گے۔ تم اپنے نبی کو کس طرح پڑھتے ہو، کس طرح اپنے نبی کو جاننے کی کوشش کرتے ہو، ان کا ظاہر اگر آپ دیکھو گے تو ظاہر میں ایسا عجیب و غریب اور بے مثال ہے نا، ہر بات پہ بے ساختہ زبان سے عجیب بات نکلے گی۔ آپ کہو گے یا رسول اللہ اتنے پیارے ہیں، دیکھو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں رات کی تاریکی میں مکہ سے نکل رہے ہیں۔ اب رات کی تاریکی میں کوئی اپنا گھر چھوڑے گا تو دنیا کیا کہے گی کہ آپ بھی جا رہے ہیں، ڈر کے جا رہے ہیں، خوف کی بنیاد پہ جا رہے ہیں، چھپ کے جا رہے ہیں۔ مگر تم مسلمان ہو، اس بات کو دماغ میں بٹھا لو، مصطفیٰ ڈر سے نہیں، خوف سے نہیں، خدا کے حکم سے جا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ رات میں جاؤ، اس لیے رات میں جا رہے ہیں۔ مگر تاریخ کا جو نقشہ ہے، اگر کوئی بیان کرے گا، کوئی بتائے گا تو کہے گا دیکھو دیکھو دشمنوں نے مصطفیٰ کے مکان کو گھیر لیا تھا، رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو رسول اللہ رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکل گئے تاکہ کوئی پکڑ نہ پائے، کوئی شہید نہ کر پائے، کوئی انہیں مار نہ پائے۔ تم نے سمجھا ہی نہیں، رسول اللہ 13 سال تک مکہ میں تھے اور 13 سال سے لگاتار رسول اللہ کے صحابہ پہ ظلم ہو رہا تھا۔ اگر رات کو بھاگنا ہی تھا تو کبھی بھی بھاگ گئے ہوتے۔ بات یہ ہے کہ نبی کے بارے میں اللہ کا قانون ہے کہ جب خدا چاہتا ہے تب حکم دیتا ہے، تو جب خدا حکم دے دے گا تو نبی پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر خدا صبح کہتے تو صبح نکلنا پڑے گا، شام میں کہتے تو شام میں نکلنا پڑے گا، دن میں کہے تو دن میں نکلنا پڑے گا، رات میں کہے تو رات میں نکلنا پڑے گا۔ مصطفیٰ کو جو خدا کا حکم آیا تھا وہ رات میں آیا تھا، اس لیے رات میں نکلے تھے۔ مگر ہو سکتا ہے ذہن ہے تو کہیں دیکھو دیکھو صحابہ حضرت صدیق کو لے کر کے نکلے اور پھر ہوتے ہوتے غار ثور میں آ کے چھوٹ گئے۔ آپ نہیں سمجھا، اور ابھی بھی حقیقت نہیں سمجھا۔ ان کے پاور کو دیکھو، ان کی اختیار کو دیکھو، رات میں نکل رہے ہیں، غار ثور میں جا رہے ہیں، مگر اس کے باوجود دنیا کو بتا رہے ہیں تم نے مجھے کمزور تو نہیں سمجھا؟ ارے دیکھو میرے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، میں نے ان کنکریوں پہ کچھ پڑھ کے دب کیا اور دشمن کی طرف پھینک دیا۔ سارے دشمن اپنی آنکھوں کو بندے رہ گئے، رسول اللہ ان کے بغل سے گزر گئے، کسی کو نظر ہی نہیں آئے۔ تو جن کے ہاتھ میں آنے کے بعد کنکریوں کا یہ اثر ہو جاتا ہے، وہ پیغمبر ڈریں گے بھلا؟ آگے بڑھتے ہیں، سراقہ گرفتار کرنے کے لیے آتا ہے، کمند ڈالتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں زمین، سراقہ کے گھوڑے آگے بڑھتے ہیں، کمند پھینکنا چاہتے ہیں، آقا کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے کہا اے زمین، سراقہ کے گھوڑے اپنا پاور بھی دکھا رہے ہیں، پھر تو مجھے اپنی طرح مت سمجھنا، ہمارا رات میں نکلنا بھی خدا کی مرضی سے ہے اور حکم دینا بھی خدا کی مرضی سے ہے۔ تقریباً 3 راتیں وہاں گزارتے ہیں۔ چلو آپ کہہ سکتے ہو یہاں چھپے ہوئے تھے، پھر آپ غلطی کر رہے ہو، لفظ صحیح بول نہیں پا رہے ہو۔ چھپنا اور ہوتا ہے، حکم خدا اور ہوتا ہے۔ مصطفیٰ ہر پیغمبر کا معاملہ ایسا ہے کہ جب خدا کا جیسا حکم ہوگا نبی ویسا ہی کرتا ہے۔ خدا کا حکم تھا غار ثور میں رہو، تو غار ثور میں 3 راتیں رہے، وہ کہو گے نہیں چھپ گئے تھے، چھپ گئے تھے۔ میں کہتا ہوں پاور تو وہاں بھی دیکھ لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ہے، ابو بکر صدیق کے پیر میں سانپ نے ڈس لیا ہے، زہر کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل کر کے رسول اللہ کے چہرے پہ پڑ جاتا ہے، آقا آنکھیں کھولتے ہیں اور اپنا لعاب نکال کر کے صدیق کے زخم پہ لگا دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی دوا اتنی جلدی اثر نہیں کرتی جتنا محمد مصطفیٰ کے لعاب نے اثر کیا تھا، وہ زہر فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی جن کے بھوک کا یہ عالم ہو کہ زہر کا علاج کر سکے تو طلب ڈریں گے تو وہ کے بیچ میں رہے، مگر 40 سال تک اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی چاہتے تھے نبی کی خواہش تھی کہ اعلان کر دیں، مگر وہ ماحول کریٹ نہیں ہو پایا تھا، حالات ایسے نہیں۔ نبی کا سارا معاملہ خدا کے ذمہ ہوتا ہے، جب خدا کہے گا تو نبی بولیں گے، جب خدا کہے گا تو نبی چلیں گے۔ چنانچہ مصطفیٰ 40 سال تک اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرماتے ہیں، حالانکہ وہی خدا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بغیر باپ کے، حضرت مریم کی عزت پہ لوگوں نے انگلی اٹھا دی، الزام لگانا شروع کیا، حضرت مریم سے سوال کیا یہ بیٹا کہاں سے لائی ہو، یہ بچہ کیسے پیدا ہوا؟ اب حضرت مریم کی عزت کا سوال تھا، حکم الہی تھا کہ جب تم سے سوال کرے تو اس سے کہہ دو مجھ سے مت پوچھو، میرے بچے سے پوچھ لو۔ چنانچہ کچھ لوگ آئے اور کہا اے مریم یہ بچہ کہاں سے لائی ہے، یہ کس کا بچہ ہے، میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت مریم شرمندہ ہے، پر خدا کا حکم تھا، فرمایا کسی بچے سے پوچھ لو۔ تو لوگوں نے بچے کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور کہا بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ کہا قال ابن عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نے کتاب دیا ہے اور نبی
ان کے پاس کمزوری ایسی ہے کہ کسی کے اعتبار سے جنگ تو بہت دور کی بات ہے، کسی سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ بہت کم تعداد ہے، بچے اس کے اندر ہیں، بوڑھے اس کے اندر ہیں، تیار شدہ افراد نہیں ہے کہ باقاعدہ تیاری سے میدان میں آئے ہیں، کوئی لشکر نہیں ہے کہ باقاعدہ لشکر لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت علامہ محبوب عالم صاحب نے سنا، ہمارے ائمہ سے سنا اور سنا اور پھر کرنے لگے۔ جس روز حضور کو آپ نے جانا، حالانکہ کما کمزور ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اب مسلمان دنیا میں بچیں گے نہیں۔ 313 میدان میں اترے ہوئے ہیں، 1000 کا لشکر سامنے ہے۔ 313 کے پاس بھی تقریباً چند تلواریں تھیں اور چند گھوڑے تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے، بچے بھی تھے اور جوان بھی تھے، بڑے تیاری کے آ گئے تھے۔ اور جہاں اترے ہیں وہ حالات بھی ایسے ہیں کہ جنگ کو جیتا نہیں جا سکتا، سامنے بڑے بڑے شہسوار ہیں، بڑے بڑے جنرل و کرنل ہیں، فوج کے بڑے بڑے ماہر لوگ ہیں، ایسے طاقتور افراد موجود ہیں جو باقاعدہ عرب کی زمین پر تنہا 1000 کے برابر لوگ سمجھتے تھے، ایسے 1000 کی تعداد سامنے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ادھر کمزوری ہے ادھر طاقت ہے، مگر یقین تو دیکھو، نبی کا پاور تو دیکھو، نبی کی آنکھیں تو دیکھو، نبی کا علم تو دیکھو۔ رسول اللہ میدان میں جاتے ہیں، ہاتھ میں لکڑی لیتے ہیں، لکیریں کھینچ دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں عتبہ مارا جائے گا، یہاں شیبہ مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، ابھی حالات نہیں بنے ہیں، کون کہاں مرے گا کون جانتا ہے۔ اور باقاعدہ امام حسین کا روضہ شریف اور ان کے دیگر مقامات مقدسہ کا ایک جو ہے خاکہ آپ نے تیار کیا، بنایا، کس لیے بنایا؟ آپ نے پیسے خرچ کیے، آپ نے گاڑیاں بک کی، آپ نے اپنا وقت دیا، کس کے لیے دیا؟ اگر ساری باتوں کا نچوڑ نکالا جائے تو جواب ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر میں آپ سے پوچھوں گا، جس پیغمبر کے لیے آپ نے وقت دیا، جس پیغمبر کے لیے آپ نے مال خرچ کیا، جس پیغمبر کے لیے آپ بھیگے، جس پیغمبر کے لیے آپ باقاعدہ خود بھی آئے، لوگوں کو لے کر کے آئے، اس پیغمبر کے بارے میں جانتے کیا ہیں؟ اس پیغمبر کے بارے میں پڑھا کیا ہے؟ اس